جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شیشے جہاں۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ غیور مالک رکاب امم فخر ہر بوجم والی کون مقام سیاہ لا مقام سید انس و جاں سرور لالا رخاں سبحان اللہ نیر تاباں سرنشین ماہ وشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر کھیلے زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل سبحان اللہ باعث تکوین عالم رب عالم و بنی آدم نعم ناشرہ معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین عالی مرتبت علماء کرام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بابرکت شب نور شب بارات کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ امیر المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں، میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھے حضور اللہ سے التجا فرمانے لگے۔ مجھے دیکھا تو رسول اللہ فرمانے لگے، عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا اللہ کا رسول تم سے زیادتی کریں گے؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور مجھے لگا کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے حجرہ میں تشریف لیں گے۔ تو حضور فرمانے لگے، عائشہ آج لیلۃ النصف من شعبان، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو عرش کا رحمان آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس بھیڑ بکریوں کے ڈیبر تھے۔ تو فرمایا عائشہ عرش کا رحمان آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک بابرکت شب رحمت ہے، ایک بابرکت شب نور ہے کہ جس کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ کوئی معلوم نہیں کرتا۔ صرف وہ بد نصیب جو اس مبارک رات میں اس شب رحمت میں شب نور میں معلوم رکھے جاتے ہیں، وہ کون ہے؟ جو کینہ پرور ہے، سخت کینہ پرور ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، جو عادی شرابی یا بدکار ہے، جو قطع رحمی کرتے ہیں، جو قاتل ہیں، انہیں اس مبارک رات میں معلوم رکھتے ہیں۔ ورنہ عرش کے رحمان کی رحمتوں کا قانون اتنا جو ہے نا وہ وسیع ہے کہ اگر کوئی دعا ہاتھ کے لیے اٹھائے اور دامن طلب دست رحمت دست طلب دراز کرے، اس کی رحمتیں مانگے تو عرش کا رحمان اس کی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اسے بھی معلوم نہیں رکھتا جو اس کے حضور دعائیں کرتا ہے، جھولی پھیلا کر کے اللہ کی رحمتیں مانگتا ہے، اللہ اسے بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
ایک روایت کے لفظ میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا؟ میں عرش کا رحمان رزق سے اس کی جڑنے والا، عرش کا رحمان فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ میں عرش کا رحمان اسے بخشوں۔ تو فرماتا ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا؟ میں اسے عافیتوں سے نواز دوں۔ ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا؟ ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا؟ میرے عرش کے رحمان کی رحمت بندوں کو آواز دیتی ہے اور یہ آوازیں غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک بندوں کو مسلسل دی جاتی ہیں، اور بندے اس کے حضور اگر دستے طلب دراز کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، اس کی رحمتیں مانگیں، تو عرش کا رحمان انہیں ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے اس امت کو اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت، بخشش اور غفران اور رحمتوں کی فراوانی کی ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص صبح سے لے کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے رسول فرماتے ہیں ایک شخص صبح سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اسے ایک قرات ملتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ظہر سے لے کر کے عصر تک مزدوری کرتا ہے، میرے رسول فرماتے ہیں اسے بھی ایک قرات ملتا ہے، اور ایک شخص عصر سے لے کر کے مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اسے 2 قرات ملتی ہے۔ میرے رسول فرمانے لگے سنو، پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری نصارہ کی ہے، تیسری میری امت کی ہے کہ اللہ اسے تھوڑے عمل پہ زیادہ جلد فرماتا ہے۔ اس پہ یہود اور نصارہ نے برا بلایا، تو میرے رسول فرمانے لگے کہ صحابہ، اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن اللہ نے تمہیں زیادہ اجر دیا تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت ایک شخص کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ دیکھیے لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار پاتی ہے۔ اس طرح کے دیگر مواقع اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے رکھے ہیں۔ امت رب بہانہ بھی طلب، یوں بھی پڑھا گیا رحمت رب بہانہ بھی طلب، اس کی جو رحمتیں ہیں وہ قیمت نہیں مانتی، اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پر آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب کریں۔ قرآن پاک میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں کہ وہ تمہیں عذاب دے، تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تم اس کی دہلیز پہ آؤ، اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ اور اس سے اس کی خیرات مانگو، تم رحمتیں مانگو، عرش کا رحمان تمہارے سارے گناہ معاف کر کے، تمہاری ساری خطائیں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ تو وہ بندوں کو بخشنے پر آمادہ ہے، بندوں کو معاف کرنے پر آمادہ ہے، اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا، ان کا باہم محبت کا رشتہ آپس میں بہت گہرا تھا، اور دیگر مصائب بھی دیکھ کر کے حسد کرتے تھے اور بغض رکھتے تھے، اور جب محمود غزنوی اس بادشاہ نے اپنے مصائبین کا حسد حد سے بڑھتا دیکھا تو بادشاہ نے ایک دن سب کو دربار میں بلایا اور ایک مٹھی موتیوں کی بارکی اس نے حوض میں یا دہدتا میں پھینک دی۔ تمام وزیر پاس ہی کھڑے تھے، تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ جو میں نے مٹھی بھر کے موتیوں کی پھینکی ہے اسے نکال کر کے لانا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا تمہارا لباس بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا بدن بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگ وہ جو وزیر تھے کہنے لگے بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، موتی بھی نکال کر کے لے آئیں، ہمارا بدن بھی گیلا نہ ہو، لباس بھی گیلا نہ ہو۔ تو بادشاہ نے پہلے وزیر سے کہا کہ جاؤ اس حوض میں، اس کی تہ میں جاؤ، جو موتیوں کا موتی بھر کے میں نے مٹھی کی موتی بھر کے پھینکی ہے وہ لے کر کے آؤ، اور اس بات کا خیال رکھنا تمہارا جسم بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا لباس بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے۔
حجت کرنے لگا، کہنے لگا بادشاہ ممکن ہی نہیں، میں حوض کی تہ سے نکال کر کے موتیوں کی وہ جو آپ نے مٹھ بھر کے پھینکی تھی نکال کر کے بھی لے آؤں، تو ممکن ہی نہیں کہ میرا لباس بھی گیلا نہ ہو، بدن بھی گیلا نہ ہو۔ دوسرے کو کہا، حجت کرنے لگا، کہنے لگا بادشاہ ممکن ہی نہیں۔ تیسرے کو کہا، چوتھے کو، سارے حجت کرنے لگے۔ باری ایاز کی آئی، بادشاہ نے کہا ایاز جاؤ یہ موتی نکال کر کے لاؤ۔ تو ایاز نے نہ او دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تو اس دہ دردہ میں حوض میں چھلانگ لگائی، موتی نکال کر کے لایا۔ جسم کانپ رہا تھا اور کپڑوں سے اور جسم سے پانی ٹپک رہا تھا، تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ موتی آگے کیے بادشاہ کو پکڑانے لگا۔ تو بادشاہ نے بڑے غصے سے کہا، ایاز میں نے کہا تھا تمہارا کپڑا بھی، تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تو پانی نوچر رہا ہے۔ بڑی جداجت سے عرض کرنے لگا، کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کے دو حکم تھے، ایک یہ کہ موتی نکال کر کے لانے ہیں، دوسرا یہ کہ بدن اور لباس گیلا نہ ہو۔ ایک میں نے پورا کر دیا، دوسرے کی معافی چاہتا ہوں۔ تو صاحب اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جہاں جذبات کا جہاں آباد کیا ہے، شیطان کو انسان کے پیچھے لگا دیا، اس کی آزمائش کے لیے اور اس کے امتحان کے لیے۔ نفس بھی اندر موجود ہے، اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع کیا گیا، نیکی کی تلقین دی گئی۔ اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی، آئی جان شکنجے اندر جب بیلنے دے وچ گنا۔ اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی، آرزویں ہیں بے قابو ہیں، اور جو ہے وہ خواہشیں ہیں کہ آوارہ ہیں، اور دوسری جانب اللہ کا حکم۔ اب کیا کرے؟ اب اگر کوئی گناہ کر لے تو توبہ کرے، اور ممکن ہو تو نیکی کرے، اور گناہ سے مقدور پر جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرے، اور اگر بشری تقاضوں کے تحت اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے، کوئی گناہ ہو بھی جائے، تو اس پہ اکڑے نہ، اثر اس پہ مصر نہ رہے، بلکہ فوراً اس کے حضور توبہ کرے، تو عرش کا رحمان اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہے۔ بندہ 100 بار گناہ کرے اور 100 بار مالک کی دہلیز پہ آئے، 100 بار معافی مانگے، میرا عرش کا رحمان 100 بار معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ اب ایک ماں اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ ایک نوجوان تھا تو اسے کسی لڑکی سے محبت ہوئی، تو اس نے لڑکی کو پیغام میں نکاح بھیجا۔ لڑکی کہنے لگی نکاح ایک شرط پہ کروں گی تو اپنی ماں کا کلیجہ چیر کر دے گا۔ اب افسردہ ہوا گھر آیا، ماں کے پاس بیٹھ گیا، ماں تو دلوں کے راز جانتی ہے، تو ماں نے پوچھ لیا، ماں نے کہا بیٹا کوئی بات ہے؟ کہنے لگا یہ فلاں بات ہے۔ تو ماں نے کہا تو راضی ہے؟ کہنے لگا میں راضی ہوں۔ ماں نے کہا پھر تو سینہ چیر لے اور دل نکال لے۔ اس نے سینہ چیرا، دل نکالا، اور محبوبہ کے پاس لے کر کے جا رہا تھا، راستے میں پتھر آیا، ٹھوکر لگی، تو ماں کا کلیجہ ہاتھ میں پکڑا تھا، تو وہ چھوٹ کے جا کے آگے گرا۔ دل سے آواز آئی، ماں صدقے جمع کچھ ہویا دے۔ تو یہ ماں کی اولاد کے ساتھ محبت ہے، چاہے جانور ہو چاہے کوئی بھی ہو، لیکن ماں کو اولاد پیاری ہوتی ہے۔ تو ہم گناہوں کی طرف اتنا زیادہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، اولاد آدم کی بہت ساری جو خطائیں ہیں، فرمایا وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدنی جسم کے آگے درخواست کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں تو سیدھا رہیں تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، کیونکہ یہ زبان کی بے احتیاطیاں جو ہے یہ انسان کو پھنسا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر کہا جب صبح ہوتی ہے یہ سارے اعضائے بدنی زبان کے آگے درخواست کرتے ہیں تو چپ رہنا تو ہم جو ہے نا وہ اس آگے جو آنے والی مشقت ہے کہا اس سے بچ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول علماء نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ان کان الکلام من فضۃ فاسکت من ذہب، آپ فرماتے ہیں اگر کلام چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ اور لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھی ان میں سے ایک وصیت کی تھی، بیٹا اگر تیرے پاس موتیوں جیسی گفتگو ہو پھر بھی خاموشی اختیار کرنا، کیونکہ جب انسان زیادہ بولنے کا مزاج بنا لیتا ہے اس کی زبان سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے۔ کہا زیادہ بولنے کا مزاج نہ بنانا، اس لیے کہیں جھوٹ نکل جائے اور وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ زبان کی منافتہ جملوں میں سے ایک آفت شعر کوئی بھی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض شعر حکمت کے تحت ہوتے ہیں، بلکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا ان من الشعر لحکمت، بہت سارے شعر ایسے ہیں جو حکمت کے تحت ہوتے ہیں۔ ہاں وہ شعر
جن سے سفلی جذبات کو ابھارا جائے، اور جس شعر کے اندر مقصدیت نہ ہو وہ زبان کی فضول گوئی میں استعمال ہوتے ہیں، بلکہ جس طرح اقبال نے اپنی مصنوعیاں لکھی تو اقبال بھی جو ہے وہ ان کے مقصد میں قوم کی اصلاح کی دائرے میں اور رموز میں لکھتا ہے کہ شاعری زین مصنوی مقصود نیست، بت گیری بت پرستی مقصود نیست۔ اس کو مستی کا جنازہ ہے، تخیل ان کا اور ان کا اندیشہ تاریخ میں قوموں کا مزار کرتے ہیں، روح کو خواب بیدا بدن کو بیدار، ہند کے شاعر گرفتار اندویش آپ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت سوال۔ کہ ان کی ساری شاعری لب و رخسار کے تذکروں میں پھنسی رہتی ہے، اور شاعری کے جو اعلیٰ مقصد ہیں وہ ان کی نظروں سے ہمیشہ اجل ہی رہتے ہیں۔ اقبال نے تو کہا تھا کہ شاعری پیغمبری کا ایک جز ہے اور پیغمبری کا ایک حصہ ہے، کہہ گئے ہیں شاعری جز یسس پیغمبری، ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش، کسی کے غم میں جلنا اور پھر اسے اپنے غم میں جلانا، یہ شاعری ہے۔ لیکن جس شاعری کا مقصد لب و رخسار کے تذکرے ہوں گے، ہم اس شاعری کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ حال ہی کسی نے کہا تھا کہ گناہ گار میں چھوٹ جائیں کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ یہ جو شاعر ہے یہ جہنم کو بھر دینے والے ہیں۔ اگر زبان پہ کوئی شعر لانا چاہے تو دیکھیں اس میں مقصدیت ہے کہ نہیں، اگر مقصدیت ہو تو زبان سے لے آئیں، زبان پہ لے آئیں، اگر مقصدیت نہ ہو تو زبان کو حرکت نہ دیں۔ اور زبان کی آفتوں میں سے، زبان کے خطاؤں میں سے ایک آفت مزاح ہے، جسے آپ مزاح کا نام دیتے ہیں، اور اس کا مقصد کسی کی تذلیل اور تحقیر کرنا نہیں ہے، یا ویسے ہی آپ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہیں یا محفل کے اندر ایک رنگ اور ذوق باغنا چاہیں تو ایسے مزاح سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں وہ مزاح جس میں سچائی ہو، کسی کی اداس دلی کی اداسی دور کرنے کے لیے آپ مزاح کرتے ہیں تو یہ حضور کا طریقہ ہے۔ کتب میں باقاعدہ باب مزاح النبی ہے۔ میرے رسول سے پوچھا گیا کہ حضور آپ ہمارے ساتھ مزاح فرماتے ہیں، تو میرے رسول فرمانے لگے انی لامزح ولا اقول الا انت۔ میرے رسول فرمانے لگے سنو میں مزاح تو ضرور کرتا ہوں لیکن یاد رکھنا میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ اللہ حالت مزاح میں بھی میرے رسول سچ بول رہے ہیں۔ اگر ہم مزاح کرنے لگے تو ایسی ایسی غلط باتیں کہہ دیتے ہیں، الیاذ باللہ۔ ایک مرتبہ ایک خاتون میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ بری عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، اور کیونکہ صحابہ تو جنت کے بے حد حراس تھے تو میرے رسول فرمانے لگے کہ بری عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یار آج کا شاعر پتہ نہیں کہاں سے شاعری سیکھتا ہے، پتہ نہیں تو کیڑی جنت کا کرتا ہے تذکرہ، یار اسی جنت کا جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، یار اسی جنت کا جس کے بارے میں میرے رسول ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو جو شاعری قرآن و حدیث کے مزاج سے ٹکراتی ہوگی ہم اس شاعری کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ اس دور کے فتنے ہیں۔ ہر ایرا گیرا شعر لکھنے بیٹھے کو محاورہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے، اور بالخصوص نعت کا معاملہ تو بڑا ہی سکتا ہے۔ یہ پیچھے ایک شاعر ہوا ہے عرفی، وہ کہتا ہے عرفی مات ڈور، یہ نعت کا میدان ہے، کوئی سہرا نہیں کہ منہ اٹھائے باغ پڑے، دیکھنا ہے اوپر بھی نہیں جانا، دیکھنا ہے نیچے بھی نہیں جانا۔ نعت کا معاملہ تو بڑا ہی سکتا ہے۔ تو اس عورت نے رونا شروع کر دیا تو میرے رسول اس عورت سے فرمانے لگے تو روتی کیوں ہے؟ کہنے لگے حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا بڑی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو میرے رسول فرمانے لگے نہیں جائیں گی، تو اس نے رونا شروع کر دیا تو رسول فرمانے لگے روتی کیوں ہے؟ کہنے لگے حضور پھر میں، تو رسول اللہ فرمانے لگے کہ جب تو جنت میں جائے گی جوانی پلٹ کر کے آ جائے گی۔ اب میرے رسول نے مزاح بھی کر دیا، بات بھی سچی ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک شخص نے میرے رسول سے اونٹ مانگا تو میرے رسول کہنے لگا حضور میں نے سفر پہ جانا، مجھے بڑا بڑا اونٹ چاہیے۔ تو میرے رسول مسکرا کر کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ کہنے لگا حضور اس کا میں کیا کروں گا، مجھے تو بڑا والا اونٹ چاہیے۔ تو میرے رسول مسکرا کر کے فرمانے لگے کہ جو سا تجھے اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوگا نا۔ تب اس کی سمجھ میں بات آئی۔ اور ایک صحابی تھے نعمان انصاری، جب بھی میرے رسول اداس ہوتے تھے صحابہ جا کے بلا کر کے لے آتے تھے۔ سین حرم میں میرے رسول بیٹھے ہوتے تھے اور جب وہ دور ہوتے تھے میرے رسول جب بھی ان کی طرف دیکھتے تھے مسکرا پڑتے تھے۔ تو ایک دن میرے رسول اداسی میں بیٹھے تھے تو کچھ صحابہ گئے جا کر کے نعمان انصاری کو کہنے لگے حضور اداس ہے ذرا تم آؤ۔ تو کہنے لگے تم چلو تو ذرا میں آتا ہوں۔ نعمان انصاری نے دوڑ لگائی، مدینے کی منڈی میں گئے اور جا کر کے نیا پھل لایا تھا، خریدا، میرے رسول کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے۔ تو دور سے آ رہے تھے، رسول اللہ دیکھ کر کے مسکرا پڑے۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ فرمانے لگے کہ نعمان انصاری کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور یہ آپ کے لیے میں تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ تو میرے رسول نے خود بھی کھایا، نعمان انصاری کو بھی دیا اور صحابہ کو بھی دیا، تو اسے دعاؤں سے بھی نوازا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو جس سے پھل خریدا تھا وہ نعمان انصاری کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے وہ پھل خریدا تھا اس کے پیسے تو دے۔
اب نعمان انصاری اس کا بازو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو حضور کو فرماتے ہیں، حضور دیکھیں نا کیا کہہ رہا ہے. حضور فرمانے لگے نعمان انصاری کیا کہہ رہا ہے؟ تو نعمان انصاری فرمانے لگے حضور کو جو کل پرسوں آپ نے وہ پھل کھایا تھا اس کے پیسے مانگ رہا ہے. تو رسول اللہ مسکرا کے کہنے لگے نعمان انصاری وہ تو تم نے مجھے ہدیہ تحفہ دیا تھا. کہنے لگا حضور میں جو غریب آدمی ہوں ہدیہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا بازار میں نیا پھل ہے سب سے پہلے حضور ہی کھائیں. اللہ اکبر. تو پھر حضور اس پھل کی قیمت بھی دیتے، مزاح بھی ہو جاتا، بات بھی سچی ہو جاتی. اور اسی طرح ایک صحابی تھے جن کی عمر چھوٹی تھی، ابا عمیر. انہوں نے ایک معمولہ بکری کا بچہ رکھا تھا تو وہ مر گیا. تو رسول اللہ سے ملنے آئے تو رسول اللہ مسکرا پڑے، یعنی افسوس کرنے لگے، بڑا افسوس ہوا تیرا معمولہ مر گیا. اللہ اکبر. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق بصرہ میں تجارت کی غرض سے گئے اور ساتھ سوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ صحابی رسول ہے، اور ساتھ نعمان انصاری بھی تھے. اب نعمان انصاری کی طبیعت میں ذرا مزاح تھا. وہاں پر گئے، جو سوست علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ان کی ڈیوٹی کھانے کی تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سامان کی غرض سے تھوڑا آگے گئے. تو نعمان انصاری جو تھے انہیں ذرا بھوک کی شدت محسوس ہوئی تو سوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے مجھے کھانا دیں. تو سوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں ابھی نہیں دوں گا، ابوبکر صدیق جب پلٹ کر کے آئیں گے تب دوں گا، تو مل کر بیٹھ کے کھائیں گے. اب ذرا ان کی طبیعت میں مزاح تھا. قریب بھی کچھ تجارت کرنے والے کھڑے تھے. نعمان انصاری نے دوڑ لگائی، ان کے قریب گئے، جا کر کے کہنے لگے اچھا میں تم سے سودا کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے بتائیں. کہا میرے پاس ایک چست عربی غلام ہے تو اگر تم چاہو تو اسے خرید سکتے ہو. کہا ہاں کیوں نہیں خریدیں گے. اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ ذرا جو ہے نا وہ کہے گا کہ میں آزاد ہوں تو تم اس کی بات مان کے اسے چھوڑ دو گے. تو وہ تجارت کرنے والے جو تھے کہنے لگے نہیں چھوڑیں گے. کہا اچھا. کہا پھر سودا کرتے ہیں. تو وہ جو تجارت کرنے والے تھے کہا اس کے بدلے میں 10 جوان اونٹنیاں دیں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے. نعمان انصاری نے 10 جوان اونٹنیاں انہیں لیا، میرے سوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. کہا یہ وہ میرا غلام ہے، اسے لے کر کے چلے جاؤ. انہوں نے گلے میں پھندا ڈالا اور کھینچ کے لے کر کے جا رہے ہیں. سوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تو آزاد ہوں، میں غلام نہیں ہوں. کہنے لگے انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ آپ ذرا باطونی ہیں، آپ کہیں گے ہم آزاد ہیں. تو لے کر کے چلے گئے. تھوڑی دیر گزری، حضرت ابوبکر صدیق آئے، فرمانے لگے وہ سوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے سارا واقعہ سنایا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اونٹ لیے، کچھ صحابہ کو لیا، گئے جا کے ساری بات بتائی اور جا کے سوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے. اور جب پلٹ کر کے مدینے میں گئے، جا کر کے سارا واقعہ رسول اللہ کو سنایا. رسول اللہ مسکرا پڑے اور سوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا تھا نعمان انصاری کی طبیعت میں ذرا مزاح ہے. تو سارا سال میرے رسول اور صحابہ اس بات کو یاد کر کے مسکراتے تھے. تو یہ جو مزاح ہے یہ شریعت مصطفیہ کے اندر جائز ہے.